Assalamu alaikum. This is Muhammad Askar and today's lecture about part of speech. So before starting lecture, I requested to you all that subscribe my channel and press the bell icon. First of all, I tell you the definition of part of speech. The words in a sentence can be divided into different kinds or classes. These kinds or classes of words are called part of speech. Or words are divided into different kind or classes called part of speech according to their use. That is according to the work they do in a sentence. The part of speech or at in number. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے مجموعے الفاظ سے فقرے یا جملے بنتے ہیں. مختلف الفاظ کو ان کے استعمال کے مطابق مختلف قسموں یا جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے. انہیں پارٹ آف سپیچ کہتے ہیں. ہر فقرے میں ان کا استعمال ایک خاص ترکیب سے ہوتا ہے. انگلش میں 8 پارٹ آف سپیچ ہوتے ہیں جن کو ہم ون بائی ون دیکھیں گے. پارٹ آف سپیچ آر ایٹ ان نمبر. دا فرسٹ از ناؤن, سیکنڈ is adjective, third is pronoun, fourth is verb, fifth is adverb, sixth is preposition, seventh is conjunction, eighth is interjection. First of all, I tell you what is a noun. A noun is a word used as the name of a person, place or thing or an idea. یعنی person, things, place یا کوئی آئیڈیا ہو اس کے نام کو ہم ناؤن کہتے ہیں. As Akbar was a great king, the rose smells sweet, the sun shines bright, his courage won him honor. The word thing include all objects that we can see, hear, taste, touch or smell, and something that we can think of but cannot perceive by the senses. جتنے بھی آبجیکٹ ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, ٹیسٹ کر سکتے ہیں, ٹچ کر سکتے ہیں یا سمیل کر سکتے ہیں, انہیں ہم ناؤن کہتے ہیں. کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم سوچتے تو ہیں لیکن ہماری سینسز جو ہیں ان کو پرسیو نہیں کر پاتی. اب ہم سیکنڈ نمبر کو دیکھیں گے, دیٹ از ایڈجیکٹیو. واٹ از ایڈجیکٹیو؟ ایڈجیکٹیو از اے ورڈ یوز ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو دا میننگ آف اے ناؤن, اور اٹ از اے ورڈ وچ qualifies اے ناؤن اور پروناؤن. ایڈجیکٹیو پارٹ آف اسپیچ کا وہ نمبر ہے جس میں ہم اسم یا اسم ضمیر یعنی ناؤن اور پروناؤن کی خوبی یا خامی, اچھائی یا برائی, مقدار یا خاصیت بیان کرتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں کہ اچھا لڑکا. لڑکا کی ہم نے خاصیت بیان کی ہے کہ وہ اچھا لڑکا ہے. صاف کمرہ, میلے کپڑے, ہم نے یہ ایک برائی بیان کی ہے کہ میلے کپڑے ہیں, اس کے میلے کپڑے ہیں. اسلم کے میلے کپڑے ہیں, تو ہم نے اس میں اسلم کی برائی بیان کی ہے یعنی میلے کپڑے. اس طرح ایڈجیکٹیو کی 3 ڈگریز ہوتی ہیں. دیر آر 3 ڈگریز آف ایڈجیکٹیو. جیسے کوئی چیز گڈ ہوتی ہے, پھر بیٹر ہوتی ہے, پھر بیسٹ ہوتی ہے. گڈ, بیٹر, بیسٹ. اس طرح ٹال, ٹالر, ٹالیسٹ. سمال, سمالر, سمالسٹ. ایڈجیکٹیو کی مثال میں ایک 2 مثالیں اور دیتا ہوں میں. ہی از اے بریو بوائے. وہ ایک بہادر لڑکا ہے. اس میں بریو لڑکے کی خاصیت بیان کی گئی ہے, تو بریو جو ہے وہ ایڈجیکٹیو ہے. دیر آر 20 بوائز ان دس کلاس. اس میں مقدار بیان کی گئی ہے. دیر آر 20 بوائز ان دس کلاس. اس کلاس میں 20 لڑکے ہیں. 20 جو ہے ایک مقدار ہے, تو یہ بھی ایک ایڈجیکٹیو ہے. اب ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھیں گے جو ہے پروناؤن. پروناؤن از اے ورڈ یوز انسٹیڈ آف اے ناؤن. پروناؤن وہ ورڈ ہے جو ناؤن کی جگہ استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں جان از ایبسینٹ بیکاز ہی از ایل. اس میں جو ہی ہے وہ پروناؤن ہے کیونکہ وہ جان کی جگہ استعمال ہوا ہے, تو جان ایک ناؤن ہے, ناؤن کی جگہ استعمال ہوا ہے. اس طرح دا بکس آر ویئر یو لیفٹ دیم. اس میں دیم جو ہے وہ بکس کی جگہ استعمال ہوا ہے, بک کی طرف اشارہ ہے, تو اس میں دیم جو ہے وہ پروناؤن ہے. اب ہم ورب کے بارے میں دیکھیں گے کہ ورب کیا ہوتا ہے.
A verb is a word. A verb is a word used to express an action or state. یا another definition بھی ہو سکتی ہے verb کی. A verb shows an action in a sentence or tells something about the noun or subject. The verb is concerned with doing or being, like go, went, gone. یعنی verb جو ہے ایکشن یا state کو ایکسپریس کرتا ہے تو اسے ہم verb کہتے ہیں. یا فقرے میں اسم یا فاعل کے متعلق بتاتا ہے یا کام کو ظاہر کرتا ہے، مثلا آنا جانا وغیرہ، تو اسے ہم verb کہتے ہیں. The girl wrote a letter to her cousin. اس میں wrote جو ہے وہ verb ہے کیونکہ کوئی کام کیا گیا ہے تو اس سے ہم verb کہتے ہیں. اس طرح another example یہ iron and copper are useful metals. آئرن اینڈ کاپر آر یوزفل میٹلس. اس میں جو یوزفل ہے وہ ورب ہے کیونکہ یہ ایک اسٹیٹ ہے تو یہ ایک ورب ہے. نیکسٹ ہم ایڈورب کے بارے میں دیکھیں گے. ایڈورب از اے ورڈ یوز ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو دا میننگ آف اے ورب این ایڈجیکٹیو اور another ایڈورب. ایڈورب ایک الفاظ ہوتا ہے جو ورب، ایڈجیکٹیو یا دوسرے ایڈورب کے میننگ میں اضافہ کرتا ہے. جیسے He worked the sum quickly. This flower is very beautiful. اس طرح تیسری اگزامپل جو ہے She pronounced the word quite correctly. اس میں جو correctly ہے وہ ایڈورب ہے. This flower is very beautiful. اس میں very جو ہے وہ ایڈورب ہے. پھول خوبصورت ہے. very جب لگایا تو بہت خوبصورت ہے، اس کے میننگ میں اضافہ ہو گیا فلاور کے میننگ میں. تو ہی ورک دا سم کوئکلی، اس میں کوئکلی جو ہے وہ ایڈورب ہے. اب ہم پریپوزیشن کی طرف بڑھیں گے. پریپوزیشن از اے ورڈ یوز ود اے ناؤن اور اے پروناؤن ٹو شو ہاؤ دا پرسن اور تھنگ ڈینوٹیڈ بائی دا ناؤن اور پروناؤن اسٹینڈ ان ریلیشن ٹو سم تھنگ ایلس. پریپوزیشن وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ناؤن یا پروناؤن کا دوسرے الفاظ سے یا حصے سے تعلق جوڑتے ہیں تاکہ فقرے کا مطلب واضح ہو سکے. پریپوزیشن کے بغیر فقرے کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا. جیسے آئی گو ٹو اسکول، اس فقرے میں ٹو پریپوزیشن ہے. اس طرح اور بھی بہت سے پریپوزیشن ہیں جیسے ٹو، آف، فار، اپ، ڈاؤن، انڈر، اوور، ایٹ، آن، ان ٹو. 3 اگزامپل دیکھیں گے پھر آگے بڑھیں گے. دیر از اے کاؤ ان دا گارڈن. گارڈن میں ایک کاؤ ہے. اس میں ان جو ہے پریپوزیشن ہے. دا گرل از فانڈ آف میوزک. اس میں آف جو ہے پریپوزیشن ہے. اے فیئر لٹل گرل سیٹ انڈر اے ٹری. اے فیئر لٹل گرل سیٹ انڈر اے ٹری. اس میں انڈر جو ہے پریپوزیشن ہے. اب ہم کنجیکشن کو دیکھیں گے. کنجیکشن از اے ورڈ یوز ٹو جوائن ورڈز اور سینٹینسز. کنجیکشن وہ الفاظ ہوتے ہیں جو دو ایسے فقروں کو ملانے کا کام کرتے ہیں جن میں ایک بات کو ایک دفعہ ظاہر کرنا ہو. مثلاً علی ریڈز بٹ احمد رائٹس. اس فقرے میں علی ریڈز الگ حصہ ہے اور احمد رائٹ الگ حصہ ہے، جبکہ دونوں کا مفہوم بھی واضح ہے. جب دونوں کو اکٹھا کریں تو درمیان میں بٹ بطور ایک کنجیکشن استعمال ہوتا ہے، ایز اے کنجیکشن استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت سے کنجیکشن ہیں جیسے نار، سو، ڈیٹ، وائل، ڈیٹ، آلدو، آر، ایدر، نیدر، نار. کنجیکشن کی 2-3 اگزامپل دیکھتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. راما اینڈ ہری آر کزن. راما اینڈ ہری آر کزن. اس میں اینڈ جو ہے کنجیکشن ہے. ٹو اینڈ ٹو میک 4. آخری ہے آئی رین فاسٹ بٹ مسڈ دا رین. میں تیز دوڑا لیکن ٹرین کو مس کر گیا. آئی رین فاسٹ بٹ مسڈ دا ٹرین. سوری پہلے میں نے غلط پروناؤنسیشن کی ہے، ٹرین ہے. آئی رین فاسٹ بٹ مسڈ دا ٹرین. میں تیز دوڑا لیکن ٹرین کو مس کر گیا. اس میں بٹ جو ہے کنجیکشن ہے. ابھی ہم پارٹ آف اسپیچ کے آخری پارٹ کو دیکھیں گے جو ہے انٹرجیکشن.
Interjection is a word which express some sudden feeling. Interjection is a word which express some sudden feeling as hooray, we have won the game. Alas, she is dead. انٹرجیکشن وہ حروف ہوتے ہیں جو خوشی، غم اور حیرت کے جذبات کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے ہم خوشی کے لیے کہہ دیتے ہیں ہرے، اور غم کے لیے کہتے ہیں الاس او، تو یہ انٹرجیکشن میں آ جاتا ہے. یہاں پہ پارٹ آف اسپیچ کا لیکچر کمپلیٹ ہوا. اگر کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو کومنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے. تھینک یو ویری مچ. لیو لانگ. تھینک یو.